کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔ مشکل ضرور ہے لیکن nothing is impossible if there is a will to do. It's a long journey, thorny journey, full of hurdles, but those nations who surmounted these huge obstacles, they became again one of the most growing nations around the world. چین، جاپان، جرمنی اس کی شاندار مثالیں ہیں، ملیا میٹ ہو گئے جنگ دوئم میں، مگر انہوں نے اپنی شکست کو محنت اور امانت میں بدلا، اور آج وہ اوج ثریا سے بات کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بجلی چوری، گیس چوری کا سارا بوجھ غریب آدمی اٹھاتا ہے، یتیم اٹھاتا ہے، بے روزگار اٹھاتا ہے، ایک بیوہ اٹھاتی ہے، ایک برتن صاف کرنے والی، رزق حلال کمانے والی ایک عورت وہ اٹھاتی ہے، اور غریب آدمی یہ کہنے پر مجبور ہے مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب اسپیکر، میں اس طرف آپ کی اب توجہ دلاؤں گا کہ دوسری چوری، ٹیکس چوری کو روکنا ہے۔ اس عمل کی نگرانی یہ خادم خود کرے گا، اور انشاءاللہ ماڈرن ٹیکنالوجی، کمپیوٹرائزیشن، جہاں پر منیمم ہیومن انٹریکشن ہو، اس نظام کو، کامیاب ماڈل کو ہم فی الفور لے کے آئیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ جو میں نے مسائل بتائے ہیں اور جو ان کا حل کرنے کا جو عزم کا اظہار کیا ہے ان تمام لیڈران کرام نے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور روزگار بھی بڑھے گا، ترقی ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، قرضوں سے آہستہ آہستہ نجات ملتی جائے گی، اور اس کے لیے میں اور میرے ساتھی اپنی جانیں لڑا دیں گے، کسی چیز کو خاتمے نہیں لائیں گے جناب اسپیکر۔ اور میرے قائد جو ہے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ تم تاریخیں مت دیا کرو، اس لیے میں احتیاط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ان اقدامات کے تقریباً 1 سال میں آہستہ آہستہ ثمرات آنا شروع ہو، اور غریب آدمی، یتیم اور بیوہ کی اس کی شنوائی ہو، اور وہ جھولیاں اٹھا کے وہ دعا کرے کہ پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سب کا ہے، ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دم لیں گے۔ جناب اسپیکر، معاشی میدان میں انشاءاللہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ تو بجٹ میں بیان ہوگا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کی مناسبت بھی ہے، تقاضا بھی ہے، اور 25 کروڑ عوام اس کا شدت سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر شعور عبور کر جائے شور کو تو ان کا بھی فائدہ ہوگا،
اور پورے ایوان کا فائدہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوان طلبہ و طالبات کو خصوصی تربیت، جدید ترین ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور آئی ٹی کی برآمدات کو ہم انتہاؤں کو چھوئیں گے انشاءاللہ، اور یہ نوجوان بچے اور بچیاں یہ ہنر سیکھ کر یہ جابز نہیں لیں گے بلکہ جابز کریٹ کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ کسان سے ہے پاکستان کی ترقی، کسان زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کے زمانے میں بھی زراعت کے اوپر بہت کام ہوا، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جو زرعی جناس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی۔ سولر ٹیوب پروگرام کا اجرا کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا۔ اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ زرعی پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے۔ اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح بیج مافیا، جس طرح میں نے کہا، جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے۔ اور ہم صوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا، اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے۔